نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کے اوپر گنبد بنانے اور قبروں کے اوپر عمارت بنانے سے منع فرمایا ہے۔ بخاری شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر تعمیر اور گنبد بنانے کی اجازت نہیں دی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ ایک مرتبہ سعودی حکومت نے یہ اعلان کیا، یہ فیصلہ کیا کہ قبروں کے اوپر جتنے بھی گنبد ہیں وہ سب گرا دیے جائیں، سب عمارتوں کو گرا دیا جائے۔ اس وقت جنت البقیع قبرستان میں جتنی قبروں پر عمارتیں یا گنبد بنے ہوئے تھے وہ سب گرا دیے گئے تھے۔ جب سب قبروں سے گنبد اور عمارتوں کو گرا دیا گیا تو اس وقت کچھ ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک قبر کے بارے میں یہ بات کہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر بھی تو گنبد بنا ہوا ہے، اگر اور قبروں سے گنبدوں کو گرا دیا گیا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر سے بھی گنبد کو گرا دیا جائے، کیونکہ بخاری شریف کی حدیث میں ہے۔ جب حدیث کے اندر یہ بات موجود ہے تو لہٰذا آپ علیہ السلام کی قبر مبارک سے بھی گنبد کو ہٹا دیا جانا چاہیے۔ اب جب لوگوں نے یہ بات کہی تو اب یہ بڑا ایک نازک مسئلہ تھا جس کے بارے میں حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ پہلے تم مختلف علماء کرام سے پوچھ لو، ان کی رائے لے لو، اس کے بعد کوئی قدم اٹھانا۔ یہ ایک اہم مسئلہ ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسلمانوں کو عقیدت اور محبت ہے، اور جس جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ انور یہ مسلمانوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس کو گرانا یہ کوئی عام مسئلہ تو نہیں ہے۔ چنانچہ حکومت نے علماء سے باہمی مشاورت تک اس فیصلے کو موقوف کر دیا گیا۔ اس وقت حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ کا دور تھا اور آپ دارالعلوم دیوبند میں شیخ الحدیث کے مرتبے پر فائز تھے۔ تو اس وقت وہاں دارالعلوم میں سعودی عرب سے علماء کا ایک وفد آیا اور وہاں آ کر انہوں نے یہ بات کہی کہ ہم جنت البقیع سے تمام قبروں پر سے گنبد اور عمارتوں کو ختم کر چکے ہیں، اور اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ روضہ انور سے بھی گنبد کو ہٹا دیا جائے۔ جب ان علماء نے یہ بات کہی تو دارالعلوم دیوبند کے علماء کی طرف سے یہ بات کہی گئی کہ آپ ہمیں 3 دن کا وقت دے دیجئے، ہم یہاں شہر بھر کے علماء کو اکٹھا کرتے ہیں، آپس میں مشاورت کرتے ہیں، اس کے بعد کسی فیصلے پر پہنچا جائے گا۔ چنانچہ علماء کو اکٹھا کیا گیا، مختلف شہروں سے علماء دارالعلوم دیوبند تشریف لائے، تقریباً 500 کے قریب بڑے بڑے علماء دارالعلوم دیوبند آئے۔ انہوں نے رات دارالعلوم کے اندر گزاری، اور وہ رات ان علماء کی بڑی عجیب حالت کے اندر دارالعلوم میں گزری تھی۔ علماء کوئی آپس کے اندر اسی مسئلے پر بحث مباحثہ کر رہے تھے، کوئی کتابیں پڑھ رہے تھے، کوئی اللہ کا ذکر کر کے رو رو کر اللہ سے دعائیں مانگ رہے تھے کہ اللہ بڑا نازک مسئلہ آن پہنچا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور تک بات پہنچ چکی ہے، اور آپ کے روضہ انور سے گنبد کو گرانے کی بات ہو رہی ہے، تو اللہ ہماری رہنمائی کر دیجئے، اللہ کوئی ایسی دلیل دے دیجئے، کوئی ایسی بات ہمارے سامنے پیش کر دیجئے کہ جس سے مسئلہ واضح ہو جائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر کوئی آنچ نہ آنے پائے۔ علماء نے وہ رات اسی مشقت اور تکلیف کے اندر گزاری، اللہ کے حضور عاجزی کرتے ہوئے گزاری۔ اگلے دن عصر کی نماز کے وقت اب علماء کا اجتماع تھا۔ جب سب علماء وہاں پر اکٹھے ہو گئے تو سب سے پہلے جو علماء کا وفد وہاں سے آیا تھا انہوں نے کھڑے ہو کر اپنی بات کہنا شروع کی، اور انہوں نے دلیل میں بخاری شریف کی حدیث ہی پیش کی
کہ جس میں قبر کے اوپر عمارت کھڑی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو علماء وہ کہنے لگے کہ اسی حدیث کے تحت ہم جنت البقیع سے سب عمارتوں کو ختم کر چکے ہیں، اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی آخری عمارت ہے، ہم اسے بھی ہٹانا چاہتے ہیں، اس لیے ہم آپ سے یہاں پر رائے لینے آئے ہیں۔ جب ان سعودی علماء نے یہ بات کہی، بات کر کے ہٹے، تو اس وقت پوری مجلس پر ایک سناٹا سا چھا گیا، سب علماء خاموش تھے۔ اس وقت علماء رونے لگے اور علماء کی سسکیوں، آہوں اور چیخوں کی آواز لوگوں نے سنی کہ اللہ بڑا نازک مسئلہ ہے، کوئی ایسی بات دل میں ڈال دیجئے کہ ہم ان لوگوں کو قائل کر سکیں، کوئی ایسی دلیل ہمارے سامنے پیش کر دیجئے کہ اللہ جس سے یہ وہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ بھی نہ لگا سکیں۔ کچھ دیر اسی خاموشی اور سکتے کے عالم میں گزر گئی۔ اللہ رب العزت کی قدرت، اللہ رب العزت کی شان، اللہ رب العزت نے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے ذریعے اس مسئلے کو حل فرما دیا۔ اللہ نے آپ کے دل کے اندر بات ڈالی۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت تھانوی رحمہ اللہ کھڑے ہو گئے، آپ نے سب سے پہلے خطبہ دیا اور خطبہ دے کر آپ فرمانے لگے، الحمدللہ اللہ نے مجھے شرح صدر عطا فرما دیا ہے، اللہ نے اس بات کا شرح صدر عطا فرمایا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور پر جو گنبد ہے اس گنبد کو آپ ہٹا نہیں سکتے۔ جو علماء کا وفد آیا تھا کہ حضرت کیوں نہیں گرا سکتے، حدیث میں تو قبروں پر عمارت بنانے کی اجازت نہیں ہے، کیا یہ حدیث صحیح نہیں ہے؟ حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرمانے لگے کہ یہ حدیث بالکل صحیح ہے۔ حضرت جب حدیث بھی صحیح ہے تو پھر آپ کیوں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ مجھے شرح صدر ہو چکا ہے کہ گنبد خضرا کی عمارت کو نہیں گرایا جا سکتا ہے؟ تو اب حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے ان کو بات سمجھائی اور کہنے لگے، حدیث کے اندر جو بات موجود ہے وہ اسی طرح ہے کہ قبر کے اوپر عمارت بنانے کی اجازت نہیں ہے، یعنی کہ قبر پہلے سے بنی ہوئی ہو اور اس کے اوپر کوئی بندہ عمارت بنانا شروع کر دے تو اس بات کی حدیث کے اندر ممانعت ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات سے منع فرمایا ہے، جبکہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اور ہے، کیونکہ یہاں قبر بعد میں بنی ہے، عمارت پہلے سے موجود ہے۔ یہ کوئی قبر کے اوپر عمارت نہیں بنی ہے، بلکہ یہاں تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ تھا، قبر تو اس کے اندر بعد میں بنائی گئی ہے، تو یہ عمارت پہلے سے ہے اور یہ حجرے کے اوپر ہے، قبر کے اوپر عمارت نہیں ہے۔ اور جس بات سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے یہ بات اس کے اندر شامل نہیں ہے، لہٰذا آپ اس گنبد خضرا کی عمارت کو نہیں ہٹا سکتے۔ جب حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے یہ بات بیان کی، اب علماء جو سعودی علماء تھے ان کی بھی سمجھ کے اندر بات آ گئی اور باقی سب علماء کے چہروں پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ سبحان اللہ، اللہ رب العزت نے ہمارے اکابرین کو کیا علم اور کیا فراست عطا فرمائی تھی کہ اتنے بڑے مجمع، اتنے بڑے نازک مسئلے کو اللہ رب العزت نے ان کے ذریعے سے حل فرما دیا۔ اب سعودی علماء بھی یہ بات سمجھ گئے کہ واقعتاً قبر کے تو اوپر عمارت بنانے سے منع کیا گیا ہے، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر تو بعد میں ہے، وہ عمارت پہلے سے ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ ہے، قبر تو حجرے کے اندر بعد میں بنائی گئی ہے، لہٰذا یہ قبر کے اوپر عمارت بنانا نہیں ہے۔ اب یہ مسئلہ واضح ہو گیا اور وہاں پھر علماء نے جا کر سعودی حکومت کے سامنے بات رکھ دی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور سے گنبد کو نہیں ہٹایا گیا۔ آج بھی یہ گنبد خضرا اسی طرح سے موجود ہے، جو مسلمانوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سکون ہے۔ مسلمان عقیدت و محبت کے ساتھ وہاں جاتے ہیں اور اس کو دیکھ کر دل کو سکون پہنچاتے ہیں
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتے ہیں۔ اس طرح اللہ رب العزت نے ہمارے اکابرین علماء کے ذریعے سے اس مسئلے کو حل فرما دیا۔ اللہ رب العزت ہمارے اکابرین کی قبور پر لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں رحمت نازل فرمائے۔